ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر، جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے، اس لیے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں۔ قوم عاد اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قدآور اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولی اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد ارم سام بن نوح کے اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی، جہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم نام دیا گیا۔ اس شہر کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کو ایک آدمی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والے عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر دیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کی ہر آرام و آرائش میسر ہوں گے۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے بارے میں پڑھا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں بھی ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت کے مشابہ ہوگی، اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک ایسی جگہ پر ایک مقام ملی جو شداد کی خواہش کے مطابق تھی۔ لہٰذا انہوں نے شداد کو آ کر اس جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے
جن میں بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے، جن میں یاقوت و زمرد کے ستون بنے تھے۔ اس میں قسم قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آشائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ کچھ نہر شراب کی تو اور کچھ نہریں شہد اور دودھ کی۔ اس نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے چاندی کی تھیں۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مسک و عنبر، زعفران اور گلاب سے معطر کر دیے گئے۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو حکم دیا کہ میری بنائی گئی اس جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ جنت سے صرف 1 کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ اس مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کو ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ جھلک اور روشنی نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کے دیواروں کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن قلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقے میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا اور آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کی میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درختیں تھیں۔ ایسی ایسی آرام و آسائش کی چیزیں موجود تھیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ سونے اور جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بنایا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے اس کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کے اوپر اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ انگریزی میں یہ شہر اور کھنڈرات دی لاسٹ سٹی آف ارم اور دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس کے نام سے مشہور ہے۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور ہر دور میں سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں۔ یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسق و فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ غبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ اس طرح لورنس آف عربیہ نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب ایٹلانٹس آف سینڈ میں بھی کیا تھا اور برٹش رائٹر برٹرانڈ ٹامس نے بھی اپنی کتاب عربک فیلکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہے۔
سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر کی مدد سے عمان میں ایک مقام کی دریافت کی گئی۔ 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا۔ 8 سمت پر مشتمل اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فٹ لمبی اور 12 فٹ اونچی تھیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہ علاقہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی ہے۔ بہرحال یہ تمام کھنڈرات، بوشیدہ ستون اور محلات چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔